وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ عہد شکنی اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی دو سزائیں ہیں۔ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، وہ وعدہ کر کے پورا نہ کرنا، نہ نبھانا اس کو، دو سزائیں ان کا ذکر یہاں پہ کیا۔ کیا؟ ایک تو اللہ کی لعنت اس پر، اور پھر دوسری سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ یہ دل کا سخت ہونا، دل نرم نہ ہونا، تکلیفیں سن کر دل پسیجتا نہیں ہے، دل میں ہمدردی پیدا نہیں ہوتی، یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ دل کی سختی سزا ہے۔ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے وعدہ توڑنے کی بنا پر، اس وجہ سے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے۔ اچھا، بعض ایسے بدقسمت ہوتے ہیں، لعنت ہی کہا نا، کوئی سزا کا اعلان تو نہیں کیا، اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی؟ لعنت چھوٹی سزا ہے، اور جہاں تجھ پہ لعنت ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ سے ڈرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ نے لعنت، ان پر لعنت مسلط کر دی، اور وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ اچھا، یہ دو سزائیں تو مقرر کی ہیں، اب ان کی پہچان کیا ہے جن پر یہ سزائیں دی جا رہی ہیں؟ جن کو کیسے کام کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ سزا کا مستحق اور سزاوار ٹھہرا ہے؟ فرمایا ان کی نشانی یہ ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو ان کے مقامات سے بدل ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے، اس بات کا متن نہیں بدل ڈالا، متن نہیں تو مفہوم بدل ڈالا۔ دل میں پہلے سے منصوبہ ہے کہ میں نے قرآن کا ترجمہ اس طرح کرنا ہے، اپنے گھر سے تیار ہو گیا، اس کے مطابق یحرفون الکلم۔ یہ بات تو بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے نا، آج بھی جس میں یہ وصف ہے، یہ عادت، یہ بری عادت ہے، برا چلن ہے، وہ اپنے کردار کے بارے میں غور کرے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کا مقام، اس کی حیثیت، اس کا مرتبہ، اس کی ساری چیزیں بدل ڈالتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حصہ دیا ہے فہم کا، ہدایت کا، نور ہدایت، کتاب و سنت اور اطاعت مصطفیٰ، یہ کتنے خوبصورت چیزیں ہیں جو حصہ رب کی طرف سے، اس کو بھول جاتے ہیں۔ وعدہ بھی بھول گئے، کام بھی بھول گئے، منزل بھی بھول گئے، راستے سے بھی بھٹک گئے۔ یہ نشانی ہے ان کی، تعریف کرنا اور بھلا دینا۔ پھر مزید بات یہ فرمائی، فمن کفر بعد ذلک فقد ضل سواء السبیل، اور جس شخص نے ان ساری باتوں کے بعد بھی گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا، وہ تو برے راستے پہ چلا، اب برا راستہ اس کا مقدر بن گیا، بلکہ برا ٹھکانہ، بری منزل بھی اس کا مقدر بن گیا۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے درگزر کرنے کی بات بھی کہی ہے۔ معاشرہ ہے، نیک بد سارے قسم کے لوگ ہیں،
افراد سے بندوں سے نفرت تو اللہ نے سکھائی نہیں. اگر برا بندہ ہے اس برے بندے کو اپنے تعلق کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے حسن سلوک کے ذریعے آگے لائیے، قریب لائیے. اس پہ کرٹیسائز نہ کیجیے، نقد اور تنقید نہ کیجیے کہ تو ایسا ہے ایسا، یہ نہ کہیں. کسی فرد کو تو ویسے ہی کہنے نہیں چاہیے، وہ چڑ جاتا ہے. اگر دیکھو میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، آپ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. ہماری ریلیٹ کرنے والی کمپنی بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے. وہ ایک شخص ہے، وضو کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے جنہوں نے آغوش نبوت میں پرورش پائی ہے، تربیت پائی ہے، انہوں نے دیکھا کہ اس نے وضو صحیح نہیں کیا. وہ یہ نہیں کہتے چاچا وضو صحیح نہیں کیتا، اور تایا تین وضو کرنا بھی نہیں آتا. یہ ہمارا اسٹائل ہے نا. ساری عمر گزر گئی، تین وضو کرنا نہیں آتا، بلکہ وضو کرنا نہیں آتا. ہو گئے. انہوں نے کہا چچا جان آپ بڑے ہیں، ہم دونوں میں ایک بحث چل رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ میں وضو بہتر کرتا ہوں، یہ کہتا ہے میں وضو بہتر کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے تربیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اب میں فیصلہ کر دیں گے، وہ خوش ہو جاتا ہے. بڑا ہے نا، تقریم ملی اس کو، آپ نے جج بنا دیا اس کو، تو وہ بڑا خوش ہوا. میں دیکھتا ہوں کرو نا. اللہ حسن نے کیا، حسین نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. وہ سیانا تھا، سمجھ گیا. شاباش بچوں، شاباش، کمال کر دیا. آپ کا سمجھانے کا طریقہ بھی کمال ہے. کمال وہ آغوش ہے جہاں سے آپ نے تربیت پائی ہے. وہ درس کا بھی بڑی عظیم ہے جہاں سے آپ پڑھ کے آئے. میری غلطی کی نشاندہی اس طرح کی ہے آپ نے. شاباش، میں سمجھ گیا اور آئندہ میں اسی طرح کروں گا. یہ ہے طریقہ قریب لانے کا. اور فرمایا کیا؟ فرمایا کہ ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةً مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ. میں ان کے بارے میں آپ کو خبردار کرتا رہوں گا. ان دشمنوں کے بارے میں، ان مخالفین معاندین کے بارے میں خبردار کرتا رہوں گا، اور کچھ کے بارے میں نہیں بھی کروں گا. اللہ کی مرضی ہے نا. لیکن آپ اذیت دینے والوں کو بھی، مخالفت کرنے والوں کو بھی فاعف عنہم، ان سے درگزر کیجیے. اللہ اکبر. یہ ہے مسلمان کا رویہ. سمجھایا گیا ہمیں. فاعف عنہم وصفا ان اللہ یحب المحسنین. ان کو معاف کر دے، درگزر کرے. بنی اسرائیل کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا اور کہا انی فضلتکم علی العالمین. آج بھی بحث اٹھا دی جاتی ہے کہ دیکھو قرآن میں آیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے تو وہ ہم سے بھی زیادہ صاحب فضیلت. یہ بات ذرا سمجھنے پہلے بھی کئی بار ہوئی ہے. اس وقت امتوں پر، اس وقت کی مخلوق پر، اس قوم بنی اسرائیل کو، ملت بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی. لیکن فضیلت عطا کرنے کے بعد، اللہ کی عطاؤں کے بعد انہوں نے جو نافرمانیاں کی، پھر ان کی سزاؤں کا بھی اعلان کیا. جس طرح انعامات سب سے زیادہ ملے، انعامات بھی ان کی سزائیں بھی بہت زیادہ ہیں. یہ سورہ بقرہ کے آغاز میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں بیان ہو چکی ہیں. اسی طرح اگر بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتیں عطا کرنے کے بعد، ان کے نافرمانی اختیار کرنے کے بعد، نافرمانی کے راستے کی طرف جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سزائیں ان کے، اور ان کا سزاؤں کا ذکر آج تک ہے.
تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے ہمیں اس امت محمدیہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے اللہ نے بہت زیادہ انعامات و اکرام کیے ہیں. مٹی بھی پاک کر دی، جہاں مرضی تم نماز پڑھ لو، اور سفر میں بیماری میں آسانیاں پیدا کر دی. کم کر دو، عبادت کم کر دو، بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو، کتنی نعمتیں. لیکن جتنا پیار ہوتا ہے نفرت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. اگر اس نے محبت فرمائی ہے خالق عظیم نے، تو پھر اتنی زیادہ محبت کا جب ہم جواب محبت سے نہیں دیں گے تو پھر سزا بھی اتنی زیادہ ہوگی. پھر کوئی رشتہ کوئی نسبت کام نہیں آئے گی.